کہتے ہیں فرینڈ شپ میں کیا خرابی ہے، وی آر جسٹ فرینڈس. بھائی فرینڈس کے لیے آپ کو عورتوں کی کمی ہے دنیا میں، عورتیں عورتوں کو دوست بنائیں، مرد مردوں کو دوست بنائیں گے، یہ کیا ضرورت ہے وی آر جسٹ فرینڈ کا نعرہ؟ یہ اسلام؟ آپ مجھے بتائیں. ایسا چلو بھائی مردوں کا قحط ہو گیا ہے دنیا میں، مردوں کو مرد دوست مل ہی نہیں رہے ہیں، قحط پڑا، آبادی ہندوستان کی اتنی ہے، لوگ پریشان ہیں. ہم دو ہمارے دو کے نعرے لگا رہے ہیں، شیر کا بچہ ایک ہوتا ہے، ایک نعرہ لگا، ہم دو ہمارے دو کے نعرے لگے، ہندوستان پریشان ہے آبادی سے. آپ کو مردوں کی کون سی کمی ہو گئی کہ عورتوں سے آپ کو دوستی کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، ہم صرف دوست ہیں صاحب، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. حاضرین کرام، دیکھنے کی طلب جو ہوتی ہے انسان کے دل میں پیدا، وہ آواز سننے سے ہوتی ہے. اس کے ذریعے اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ پورے پیغمبروں میں واحد پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ اس واسطے پیدا ہوئی کہ وہ بار بار اللہ کا کلام سنا کرتے تھے. سننے کے ذریعے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے. تو اس واسطے اسلام نے کیا کہا؟ آواز. پیغمبر کی بیویوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بات کرو تو آواز کڑک بات کرو. کڑک کا مطلب سیدھی سی ڈرا کر بات مت کرو، جتنی بات ہے غیر محرم سے تو بات کرو ہی نہیں. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عورتوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، بعض مرتبہ تو دیور ہے، دیور ایک گھر میں رہتے ہیں، دو بھائی کیسے بچ سکتے ہیں دیور سے؟ دیور کے بارے میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے. دیور سے بچنا تو بہت ہمارے پاس الٹا طریقہ ہے. سالی آدھے گھر والی کہتے ہیں نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالیٰ، انگلی پکڑ لیتی ہے، دولہن انگلی نہیں پکڑتی، کچھ بھی نہیں پکڑتی، سالی آ کر ایک دن پہلے انگلی پکڑ کر چلی جاتی ہے. پوچھتا ہوں سالی کا اور دھونے کا رشتہ ہی نہیں ہے یہ جس کی وجہ سے انگلی پکڑی جا رہی ہے، ڈھکلم ڈھکلی ہو رہی ہے، دولہا انگلی دینے سے انکار کر رہا ہے، اس کے دوست ادھر سے کھینچ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس معاشرے کے اثرات ہیں جو ہم پر طاری ہو رہے ہیں؟ حضرت کرام وہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سالی کا بہنوئی سے اور بھاوچ کا دیور سے. اب آپ بولیں گے کیا گھر الگ کر لیں؟ گھر الگ کرنے کی بات میں نہیں بولتا. اسلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بات کرو تو کام کی بات کرو. اگر واقعی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے کام کی بات کرو. بیکار باتیں، ہنسی مذاق، ٹی ٹی ٹاٹا، ان ساری چیزوں سے گروز کرو، یہ رشتہ نہیں ہے. رشتے کون سے ہیں جن سے آپ جس قدر کلوز ہو سکتے ہیں ہو جائیں؟ حضرت کرام وہ باپ کا رشتہ ہے. باپ کے رشتے میں اللہ نے شفقت رکھی، باپ کے رشتے میں اللہ نے محبت رکھی، باپ کے رشتے میں اللہ نے پاکیزگی رکھی، باپ کے رشتے میں اللہ نے تقدس رکھا. بیٹی جس قدر اپنے باپ سے چاہے قریب ہو سکتی ہو، جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت کرام دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، جس قدر پاک رشتہ ہے دنیا میں شاید کوئی رشتہ ہو. بھائی بہن کا رشتہ، ان رشتوں کی طرف اسلام اجازت دیتا ہے. تو میرے دوستو تمام باتوں کا خلاصہ کیا؟ اسلام کہتا ہے گفتگو نہیں ہو سکتی. گفتگو نہیں ہو سکتی تو پھر ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا میں فلاں لڑکی کو قرآن پڑھانے جانا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے کی، آپ پڑھانے کی مجھے اجازت دیجیے. ارشاد فرمانے لگے بچی نوجوان ہے، جوان لڑکی ہے؟ کہنے لگے ہاں. ارشاد فرمایا مت جاؤ. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں حیثیت استاد جانا چاہتا ہوں. کہنے لگے اکیلے بیٹھ کر پڑھاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں. ارشاد فرمایا پھر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ارشاد فرمایا تم تو ایک عام نوجوان ہو، اگر قرآن پڑھانے کے لیے حسن بصری بیٹھے، پڑھانے کے لیے رابعہ بصریہ بیٹھے، تیسرا کوئی اور نہیں ہوتا، تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا، پیغمبر کی ازواج سے ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے من وراء حجاب، حجاب کے پردے میں رہ کر بات کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. ارشاد فرمایا میرے صحابی اور رسول کے صحابیوں، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بات کرو تو پردے کے تحت کرو. کن سے؟ ماؤں سے، جن کے تقدس کے خلاف کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. جس سے زیادہ پاکیزہ اور برگزیدہ قوم دنیا میں نہیں آئی، صحابہ کی قوم، جن کی تربیت خود رسول اللہ نے فرمائی. وہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے لقمان حکیم کا قول ملتا ہے، علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، نوجوان اگر تو شیر کے پیچھے جانا چاہتا ہے چلے جا شیر کے پیچھے، شیر کھلا ہے جنگل میں، جا اگر تو جانا چاہتا ہے شیر کے پیچھے. بیٹے نے کہا بابا شیر کے پیچھے جا سکتا ہوں تو کس کے پیچھے نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے مگر عورت کے پیچھے اور لڑکی کے پیچھے نہ جا. اس نے کہا بابا شیر کے پیچھے جاؤں گا تو جان چلی جائے گی. تو حضرت لقمان نے فرمایا لڑکی کے پیچھے جائے گا تو ایمان چلا جائے گا. ایمان جان سے زیادہ وقی ہے، ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان کی دولت آپ اسلام والوں کے پاس جان سے بہت زیادہ قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی کی بنیاد نیکی پر ہو، تقوی پر ہو، حیا پر ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، خواتین کی عزت، ان کی عصمت اور
ان کا تحفظ ہو اسلامی معاشرے میں، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔